یہ نبی برحق ہے، یہ نبی برحق ہے، ان چیزوں کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ آئیے ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ملا، قرآن نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، بڑی انوکھی گل، انوکھی ہے۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے جو مر جائے وہ واپس، سارے بولو، جو مر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ مرنے والا جب چلا جاتا ہے پیچھے رہنے والے دیکھتے رہتے ہیں وہ کب آتا ہے۔ ذوق ہو تو شعر سنا دوں، ایسے نہیں جاگ گیا تو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شاعر مرنے والوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پٹور گے یار، پٹور گے یار محبتاں والے، دل لگے نال احاسے، اور دل نہیں لگتا یار محمد، جائیے گے پاس۔ مرنے والا واپس نہیں آتا، مرنے والا واپس۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ مت کوئی سمجھے کہ عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ خدا نہیں، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ ہر معجزے کے ساتھ میرے رب نے فرمایا، پہلے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پرندہ بنایا، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے بِإِذْنِ اللہ کا لفظ ذکر کیا ہے، بتا دیا کہ لوگوں یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، مفسرین کرام اور تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، اس کے اندر مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے احیی الموتیٰ کا، ذوق ہو تو میں بیان کر دوں، ذرا جام کر کے سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، قرآن نے کہا مردوں کو زندہ کرتے ہیں کس کے حکم سے؟ سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا، عیسیٰ علیہ السلام جا رہے، اللہ کے نبی جا رہے، رستے کے اندر کیا دیکھا کہ ایک قبر ہے، قبر کے پاس ایک بوڑھی اماں بیٹھی رو رہی ہے، گریہ زاری کر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ قریب پہنچے، آپ نے پوچھا اماں کیا کر رہی ہو، قبر کے ساتھ کیا کر رہی ہو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ماں پھر ماں ہے، ماں کہنے لگی اے عیسیٰ علیہ السلام، ایک ہی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی میری لفظ جگر، یہی میرا سہارا تھا، یہ مر گئی ہے، اللہ سے دعا کرو یا میں بھی مر جاؤں یا یہ بھی زندہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بات سنی تو آپ سوچ میں پڑ گئے، یا میں بھی مر جاؤں یا یہ بھی زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو میں دیکھ لوں، اس بچی کو جو فوت ہوئی ہے، اس لڑکی کو، اس بچی کو اگر تو دیکھ لے پھر یہاں سے اٹھ جائے گی، پہلے تو کہتی تھی میں نہیں جاؤں گی، یا میں بھی مر جاؤں یا یہ بھی زندہ ہو جائے، میں ادھر ہی مروں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس بیٹی کو تو دیکھ لے، میں دیکھ لوں، پھر تو چلی جائے گی؟ کہنے لگی ہاں چلی جاؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا پیچھے ہو گئے اور پیچھے ہٹ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اشارہ کر دیا قبر پہ نماز نہیں پڑھنی، قبر پہ نماز، سارے بولو قبر پہ نماز، کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے قبر کو سجدہ کرنا ہے۔ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پڑھنے کے بعد
جب پہلی دفعہ فرمایا قم باذن اللہ، قبر ہلنے لگی، قبر ہلنے لگی۔ جب قبر کے اندر حرکت آ گئی، آپ پھر تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اور مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ فرماتے ہیں دیکھتے دیکھتے قبر پھٹ گئی، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ توجہ، تیسری دفعہ فرمایا قم باذن اللہ۔ مورخین نے لکھا تیسری دفعہ جب فرمایا قم باذن اللہ تو وہ مردہ اپنے سر کو یوں جھاڑتا ہوا قبر سے باہر آ گیا۔ کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ سارے بولو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب مردہ باہر آیا تو پھر نبی ہوتا ہے۔ پہلا سوال کیا، ہو مردے میں نے 3 دفعہ کہا قم باذن اللہ، اتنی دیر کیوں لگائی؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، فرمایا باہر میں نے کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، تو نے اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ مردے نے کہا حضرت جی جب آپ نے پہلی دفعہ فرمایا قم باذن اللہ تو اللہ نے فرشتہ بھیجا، اور فرشتے نے میرے سارے اعضاء درست کیے۔ جب آپ نے فرمایا قم باذن اللہ دوسری دفعہ تو اللہ نے میرے جسم میں روح پھونک دی ہے، اور جب آپ نے تیسری دفعہ فرمایا قم باذن اللہ، توجہ توجہ، قم باذن اللہ تیسری دفعہ تو مردہ کہتا ہے میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری پلکیں گر گئیں غم کے مارے، کہیں قیامت کی آواز تو نہیں آ رہی، قیامت آ گئی ہوگی، مجھے کھڑا کر دیا ہے اللہ کے نبی، اس لیے دیر ہوئی ہے۔ یہ تینوں باتیں جب پوری ہو گئی، اب ذوق ہو تو یہاں برا نہ مانے تو ایک عقیدہ بیان کروں، یہاں جا کے کہو نا سبحان اللہ۔ مردے کو زندہ کرنا نبی کا معجزہ ہے، کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اب مردہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب پہلی دفعہ کہا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اللہ نے فرشتہ بھیجا، میرے سارے اعضاء اس نے درست کیے، اعضاء اس نے سیدھے کیے، درست کیے۔ مردے نے سنا ہے تو کہہ رہا ہے نا قم باذن اللہ، جس کا عقیدہ ہے وہ جاگ کے بولے سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ مردوں کو سنوا سکتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ خیر یہ تو آپ کہیں گے تاریخ کی روایت ہے، آؤ کلیم بدر میں، غزوہ بدر کے اندر ابو جہل وغیرہ 70 کافر بڑے بڑے مارے اور ان کو کلیم بدر میں پھینکا۔ بدر کے پاس ایک کنواں تھا، ایک گڑھا تھا، وہاں پھینکا۔ میرے آقا گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے مفہوم ہے، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کتنا زبردست انداز میں سمجھایا، سمجھ لیتے تو تمہیں فائدہ ہو جاتا۔ حضرت عمر پاس کھڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ تو مردے ہیں، انہیں کیا پتا؟ آپ انہیں سنا رہے، انہیں کیا پتا؟ میرے آقا نے فرمایا عمر یہ تیرے اور میرے سے زیادہ سنتے ہیں۔ پتا چلا کہ اللہ جب چاہے تو مردوں کو سنوا دیتا ہے۔ اللہ وہ مردہ جب کھڑا ہوا جواب دیا کہ پہلی دفعہ آپ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ نے فرشتہ بھیجا، میرے اعضاء درست کیے۔ دوسری دفعہ آپ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ نے روح پھونکی۔ تیسری دفعہ آپ نے کہا قم باذن اللہ، میں کھڑی ہو گئی۔ اب وہ مردہ جب کلام کر کے ادھر اپنی اماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اماں سے کہتا ہے اماں جان صبر کر لیتی تو بہتر ہوتا۔ اب وہ تو دنیا سے چلی گئی ہے نا، اس نے کیا کہا؟ صبر کر لیتی تو بہتر ہوتا۔ اور میرے منہ سے موت کا ذائقہ ابھی تک نہیں گیا۔ پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ، موت بڑی سخت چیز ہے، اس لیے موت کی تیاری کرو۔ مرنا ہر ایک نے ہے، کوئی ایسا ہو جو نہ مرا ہو، ہے کوئی؟ سارے بولو مرنا ہے یا نہیں؟ جب قرآن نے کہہ دیا کلو نفس ذائقہ
جب یہ بات کی پھر متوجہ ہوئی وہ عورت وہ مردہ حضرت عیسیٰ کی طرف عرض کرنے لگا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں مجھے قبر ہی کے اندر لے جائیں میرے اوپر موت آ جائے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ایک دعا یہ بھی کریں اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرمائے پتہ چلا کہ موت کی سختی بڑی سخت ہے موت سکرات بڑا سخت بیلا بڑا سخت وقت انسان کے اوپر آتا ہے ایک دفعہ اس نے چکھا دوبارہ پھر موت آئے گی تو وہ جائے گی لہذا اس نے کہا اللہ سے دعا کرے اللہ میری موت کی سختی میں آسانی پیدا کرے پتہ چلا کہ موت بڑی سخت ہے اور جو نیک ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے اس کی موت ایسے آتی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے جس طرح مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے اس لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ اسلام کا سب سے پہلا رکن نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جاگ کر کہیں سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معجزات دیے ایک معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا اور اس کے بعد ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حکم فرمایا کہ 30 روزے رکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے لوگوں آپ کی طرف متوجہ ہوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تقریباً 1 مہینہ رہ گیا ہے اس لیے اللہ سے سب دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے مقدر والوں کو اللہ نصیب کرتے ہیں لہذا رمضان کے تذکرے کیا کرو ایمان تازہ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا لوگوں روزے رکھو 30 روزے جب تمہارے 30 روزے مکمل ہو جائیں گے تو میں اللہ سے تمہیں ایک دسترخوان لے کر دوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ لوگوں نے جب روزے رکھے 30 روزے مکمل ہوئے تاریخ ابن کثیر والوں نے لکھا کہ لوگ جمع ہو کے حضرت عیسیٰ کے پاس آگے آ کر کہنے لگے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ 30 روزے رکھو وہ تو ہم نے پورے کر دیے اب اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں دسترخوان آسمان سے عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے ادا کرنے کے بعد آپ آئے اور آپ نے لوگوں سے فرمایا لوگوں میں تو اللہ سے دسترخوان مانگوں گا اللہ ضرور عطا کر دے گا لیکن سوچ لو کہیں تم نے ناقدری کی تو گرفتار ہو جاؤ گے کہنے لگے جی ہم نہیں ناشکری کریں گے آپ اللہ سے لے کر دیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اے میرے پروردگار سبحان اللہ اے لوگ دسترخوان مانگ رہے ہیں قرآن نے اسے کہا انزل علینا مائدۃ من السماء سبحان اللہ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل فرمائیے روایات کے اندر آتا ہے بادل کے 2 ٹکڑے تھے ایک اس طرف ایک اس طرف درمیان میں وہ دسترخوان آہستہ آہستہ فرشوں کی طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہا ہے جب وہ دسترخوان قریب آیا جو قریب آتا تھا روایات کے اندر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تب ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کرتے اے میرے پروردگار اسے رحمت بنانا عذاب نہ بنانا جب وہ قریب آیا زمین پہ آ کے رکھا زمین پہ پہنچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے آپ نے دیکھا کہ دسترخوان کے اوپر رومال رکھا ہوا ہے اور آپ جب قریب پہنچے آپ نے اس وقت فرمایا توجہ بسم اللہ کی کتنی فضیلت ہے آپ نے اس وقت فرمایا بسم اللہ واللہ خیر الرازقین سبحان اللہ آپ نے بسم اللہ پڑھی رومال کو ہٹایا اندر
روٹیاں اور سرکہ، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ انار بھی رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے جب پردہ ہٹایا اس علاقے کی ساری زمین خوشبو سے معطر ہو گئی۔ اللہ اللہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا او لوگو تم نے دسترخوان کا مطالبہ کیا، دسترخوان تو آ چکا ہے، کھاؤ اب۔ لوگ جنہوں نے مانگا تھا وہ کہنے لگے جی پہلے آپ کھائیں پیچھے ہم کھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو درخواست تو تم نے کی ہے، اب کھاؤ۔ لوگ کہنے لگے نہیں پہلے آپ کھائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کے اپنے آپ کو بڑے مال و دولت والے سمجھتے تھے، غریب لوگ نہیں تھے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے ہٹ کر غریبوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے غرباء، فقراء، مساکین سے فرمایا لوگوں قریب آ جاؤ، اللہ کی نعمت ہے، کھانا شروع کرو۔ روایات کے اندر آتا ہے 1300 بندوں نے اس کھانے کو کھایا، اور وہ 1300 غریب لوگ جنہوں نے وہ آسمان کا دسترخوان کھایا ان کو جو لا علاج بیماریاں بھی تھی رب نے شفا عطا کر دی۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ جب ان کی بیماریاں دور ہو گئیں، وہ جو مال و دولت والے تھے اپنی زبانوں میں ایک لفظ کھاتے ذرا کو سبحان اللہ، وہ جڑے مال و دولت تھے پھٹے ہوئے لوگ اب پشیمان ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے عیسیٰ کیا ہی ہوتا، ہم بھی کھا لیتے ہماری بیماریاں بھی دور ہو جاتی۔ دوسرے دن پھر دعا کی اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اب سارے آگے، غریب بھی آگے، امیر بھی آگے، سارے کھانے لگے۔ کھاتے کھاتے 7000 بندوں نے کھانا کھایا ہے، کھاتے رہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی اے عیسیٰ ابن مریم یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں ان سے کہو ہمارا دسترخوان غریبوں کے لیے ہے، تم دور ہو جاؤ۔ لیکن لوگوں نے نہ مانی، وہ بھی کھاتے رہے۔ ایمان سے بتلاؤ آج ہمارے اندر بھی یہ بات ہے یا نہیں؟ اللہ نے جب فرما دیا یہ غریبوں کا حق ہے، اب تم نے نہیں کھانا، اب تم دور ہو جاؤ، وہ پھر بھی کھاتے رہے۔ آج ہم بھی غریب کا حق کھاتے ہیں نہیں؟ زور سے بولو۔ زکوٰۃ جب لی جاتی ہے، کئی سارے ہم لوگ جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی وہ غریب مسکین بن کے زکوٰۃ بھی ادا کر جاتے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتے ہیں جو غریب کا حق کھاتے ہیں۔ اللہ میں محفوظ فرمائے۔ جا کر کے